السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں اینن عالم اور آج میں آپ کے سامنے کویشچن نمبر جو 6 ہے، سوال نمبر 6 جو ہے 11ویں جماعت کا پوچھا جانے والا، وہ لے کر آیا ہوں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں اس کا آغاز کر دیتا ہوں۔ یہ نوٹس ہیں جو بنائے ہوئے ہیں، میں اس لیے اب خود رائٹ کرنے کے بجائے میں ڈائریکٹ آپ کو ادھر سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے گا، ضروری ہدایات برائے مکالمہ، سوال نمبر 6 پیپر میں یہ چیز آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جو چیزیں آپ کے کام کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ سال اول کے پرچے میں مکالمے کے حوالے سے 10 نمبر کا سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ روداد یا روزنامچہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے پرچے میں صرف 2 سوال آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ 3 چیز ہوتی ہیں لیکن 2 سوال آئیں گے صرف پیپر میں، مکالمہ یا روداد۔ ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہوتا ہے۔ مکالمے کے لغوی معنی ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا کے ہے۔ یہ گفتگو بیک وقت 2 افراد یا اس سے زائد کئی افراد کے مابین بھی ہو سکتی ہے، مگر امتحانی نقطہ نظر سے 2 افراد کے مابین ہونے والی گفتگو ہی پوچھی جاتی ہے۔ مکالمہ لکھنا یقیناً ایک مشکل فن ہے۔ مکالمے کی 2 اقسام ہیں، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان چیزوں کو ذہن نشین کیجئے۔ مکالمے کی طوالت 2.5 سے 3 صفحے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سٹینڈرڈ ہے، معیاری ہے۔ لیکن اگر ایک مکمل جو شیٹ ہوتی ہے، مطلب 4 پیجز جو ہوتے ہیں، 4 صفحات جو ہیں بیٹا، وہ آپ مکمل اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 صفحات، اس سے تھوڑا سا بڑھ بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سٹینڈرڈ ہے، اور یہ اگر اتنا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ آگے ہے، مکالمہ 2 افراد کے درمیان لکھنا چاہیے اور پرچے میں اس نوعیت کے مکالمے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان 2 افراد کے مکالمے میں کئی افراد لے آئیں۔ اچھا، آگے آپ دیکھ لیں جو چیز آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، اور مکالمے کے کرداروں کو مد نظر رکھ کر مکالمہ لکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کے منہ سے آپ فلسفیانہ اور ایک بزرگ کی زبان سے عامیانہ باتیں نکلوا رہے ہوں، اس سے برا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ مکالمے کے آغاز میں تمہیدی منظرنامہ قوسین یا بریکٹس میں 2 سے 3 سطور کے درمیان لکھیں، یعنی جن 2 کرداروں کا آپ مکالمہ لکھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے ایک دوسرے سے ملے وغیرہ۔ ان تمام سوالات کے جوابات تمہیدی منظرنامے میں بیان کر دینے چاہیے۔ اینڈ پہ کیا ہے جی، مکالمے کے اختتام پر بھی اختتامی منظرنامہ قوسین یا بریکٹس میں لکھیں۔ مکالمہ دیے گئے موضوع سے ہٹ کر لکھنے سے گریز کریں۔ یہ چیزیں اہم پوائنٹس ہیں، اہم ہدایات تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم نے مکالمہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے مکالمے کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 کچھ حضرات کہتے ہیں 2 سباب، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر جو 6 ہے، سوال نمبر 6 جو ہے 2 طالب علموں کے درمیان جہیز کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ 2 طالب علموں کے درمیان جہیز کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اب یہ آپ کا پیپر میں سوال پوچھا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مکالمے کی ہیڈنگ دینی ہے، مارکر سے آپ نے لکھنا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے، لیکن یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، علامت رابطہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، عنوان کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جہیز ایک رسم بد جو موضوع ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں ہی تمہیدی منظرنامہ، آگے یہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیدی منظرنامہ یعنی کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ احمد اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑے کالج سے چھٹی ہو جانے کے بعد گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات سڑک کے دوسرے کنارے جاتے ہوئے اپنے دوست عبداللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر نام جو ہے ہم نے دے دیے ہیں، ایک احمد نام دے دیا اور ایک کا نام عبداللہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر ہی بات آ جاتی ہے، کلیئر ہے؟ اس کے بعد آپ اس کا آغاز کر سکتے ہو، لیکن یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ علیحدہ سے بھی ان کرداروں کے نام دیکھ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کار کیا ہے، آپ نے سیم یہاں پر مکالمہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عنوان دینا ہے، عنوان، اور جو عنوان ہے یہ ایک لائن کے اوپر بھی آ سکتا ہے عنوان، ٹھیک ہے؟ جیسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر جہیز ایک رسم بد۔ اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے تمہیدی منظرنامے سے ذرا اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، کردار، ٹھیک ہے جی؟ کردار، ایسے 2 ہیڈنگز دی، اور نیچے کردار اول کہ اس کا نام احمد ہم نے رکھا ہے، اور کردار دوم کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے جناب، عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اتنا کرنے کے بعد عبداللہ آپ نے لکھ دیا۔ اب یہاں کرنے کے بعد اب آپ نے آغاز، اب تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ لکھ دینا، ٹھیک ہے؟
تمہیدی منظرنامہ، اور اس کے نیچے پھر آپ نے ایز اٹ از جیسے لکھا ہوا ہے آپ ویسے ہی لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تبدیلی ہم نے کیا کی، صرف تمہیدی منظرنامے سے اوپر ہم نے ایک پورشن اور دے دیا بس، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ احمد السلام علیکم، عبداللہ وعلیکم السلام، آگے پھر آغاز ہو رہا ہے کیسے ہو، کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے مطلب بیان کرنا ہے اپنے سینس کے مطابق وہ آپ یہاں بیان کر سکتے ہیں۔ آخر پہ آپ نے جب اس کو اختتام کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ احمد کہتا ہے اچھا عبداللہ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ عبداللہ ہاں ہاں ضرور، خدا حافظ، ٹھیک ہے۔ ان علامات کا اپنے بڑا خیال رکھنا ہے، علامت فجائیہ، ندائیہ، سختہ، وقفہ، کوشچن مارک، علامت رابطہ، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ علامت رابطہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ لازم آپ نے ہر کردار کے آگے لگانا ہوتی ہے۔ اختتامی منظرنامہ پھر آپ نے دینا ہے دونوں دوست معانقہ اور مصافحہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ حق کرتے ہیں اور پھر سلام لیتے ہیں، کرتے ہوئے اپنے اپنے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ جب آپ لکھیں گے اور یہ تقریباً آپ کی ایک شیٹ جو ہے نا، شیٹ تک یہ معاملہ چلا جائے گا، تو جانے دیجیے آپ۔ تو اس طریقے کے ساتھ کرنے سے آپ کے انشاءاللہ العزیز اس سوال میں بھی 8، 9، 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر اچھی لکھائی سے لکھا ہوا ہے اور محنت کی ہوئی ہے آپ نے تو انشاءاللہ آپ کو 9 نمبر اس سوال میں ملنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، بڑے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔